اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سورہ فاتحہ میں ہم لوگ آیت نمبر 4 کی طرف چلیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے آیت نمبر 4؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ کیا ترجمہ ہوا کہ ہم کیا کریں؟ تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہے، لیکن اب اس کو خلاصہ کیا ہم لوگ وہ جانیں گے۔ تو کیا بیان کریں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی والی جو آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی جو حمد ہے، جو ثنا ہے، اس کا مستحق کون ہے؟ رب تبارک و تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے اور بہت مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی کیا کرو؟ بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مددگار یعنی کہ مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ تو ہی ہے۔ تو تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی بھی طرح کی حاضر ظاہر باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، یعنی کہ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہے جب تک کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا، کیونکہ اصل میں جو حقیقی مددگار ہے وہ کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ بھائی سورہ فاتحہ میں کتنی پیاری پیاری باتیں۔ پہلے کیا ہے؟ ہمیں بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی حمد سکھائی، رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا سکھائی، ٹھیک ہے۔ پھر اب کیا ہے کہ ہم اب رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بھی ہے کہ بھائی رب کیا ہے؟ تو ہی ہے جس کی ہم لوگ عبادت کر سکتے ہیں، اور تو ہی ہے جس سے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں، اور کوئی بھی کیا ہے اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کی کیا کریں؟ عبادت کریں اور کیا کریں؟ اس کی مدد چاہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ تھا۔ اور کیا ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا کہ فرق نہیں کر پاتے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں۔ تو کیا بتانے کا مقصد ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ واضح ہے، جسے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو جو ہے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کیا کر سکتے؟ ہر طریقے کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض جو ہے تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ اب ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ نماز میں ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بتانے کا مقصد ہے کہ جیسے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں دیکھیے ہاتھ باندھتے ہیں نہیں باندھتے؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنا کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا، صحیح۔ لیکن یہی نماز کے اگر باہر اگر کسی کے لیے ہاتھ باندھیں گے تو کیا کہلائے گا؟ استاد ہو اگر کوئی، یا پھر ماں باپ ہو، ان کی استقبال کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے، تو کیا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے عبادت میں اور تعظیم میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اب کیا ہے کہ ایاک نعبد سے متعلق ہونے والی اہم باتیں ہیں کچھ۔ کیا ہے کہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، یعنی کہ ایاک نعبد، نعبد جو ہے نا کہ وہ کیا ہے؟ وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس میں دیکھیے میں نے بھی ترجمے میں کیا بتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، کیا کہا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، کیا ہے؟
جمع کا صیغہ ہے کہ بھائی کیا کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر کیا ہو جاتی ہیں؟ مقبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ جیسے مان لیجئے ابھی ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پڑھی الحمد شریف، سب نے پڑھی، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کون، مان لیجیے اگر میں ہی بہت بڑی گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، بہت بڑی گنہگار ہوں میں، تو میں اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں ذکر کر رہی ہوں، جب آپ اس میں کوئی بندے اللہ کی نیک بندی بھی ہو سکتی ہے، تو اس نیک بندی کے صدقے میں، اس نیک جو ہے بندی کے صدقے میں کیا ہوگا؟ میری بھی جو دعائیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے نا، یہ عبادت جمع میں، یعنی کہ ساتھ میں عبادت کرنے کی پروفٹ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا کیسا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم بس رب کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں کرتے کہ کسی کا وسیلہ پیش، تو بہت سے لوگ اس چیز کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی مان لیں کہ دیکھیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے کیا ہو جائے کہ دعا جلد مقبول ہو جائے، جلد جو ہے قبول ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ کیا کرو؟ ڈھونڈو۔ رب نے خود فرمایا وسیلہ پیش کرنے کے لیے۔ کیا آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے بھی آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی اگر گروپ میں جو ہے دعا کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، جیسے مان لے کوئی ایک دعا کرانے والی 3-4 لوگ آمین کہنے والے، اب 3-4 لوگوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا پھر نیک بندی ہے، اب اس کی آمین قبول ہوئی تو اس کے صدقے کیا ہوا؟ سب کی آمین قبول ہو گئی۔ ویسے ہی ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، تو لیکن وہ مقبول بندے جن کو رب نے پہلے سے جو ہے مقبولیت کا درجہ دے دیا، جیسے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اکرام، تمام شہداء اکرام، بھائی ان کا وسیلہ پیش کرو۔ کیوں؟ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے، کہ بھائی ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو رب نے کیا فرمایا کہ بھئی کیا کرو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کیا کرو؟ وسیلہ ڈھونڈو۔ اب دیکھیں اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کی طلب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ کیسے مانگنے کا حکم دیا؟ کہ اے اللہ عز و جل، میں کیا کرتا ہوں؟ تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں کیا کیا؟ توجہ کی، تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، بس تو میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول فرما۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضور نے اس جو صحابی رسول تھے ان کو بھی سکھایا کہ بھئی میرا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، یعنی کہ اے محمد ایسے کہنا حرام ہے۔ ہم لوگ ایسے نہیں بلا سکتے حضور کی عزت کے خلاف،
حضور کی تعظیم کے خلاف. کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کو ندا کرنا ایسے ایسے اے محمد معاذ اللہ صلی اللہ، اس طرح سے کہنا کیا حرام ہے. اور یہ بات واقعی جو کہ محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مالک مولا جو تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نام لے کر نہ پکارا تو غلام کی کیا مجال کہ بھئی ہم ایسے پکاریں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے جو یہ ایک بات ہے جو آپ کو بتانا ضروری تھی کہ ہم لوگ جب بھی بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اللہ کے محبوب کہیں، اللہ کے رسول کہیں، میرے آقا کہیں، لیکن اے محمد یہ سب چیزیں نہیں بولنی ہے. اب آگے دیکھیے ایاک نستعین کے بارے میں کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جو ہے مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس کی حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد یار خواہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مددگار یعنی مدد کو طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جسے جو ہے مدد طلب کی جائے اسے جو ہے بالذات قادر. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین میں کیا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں کہ تیری مدد چاہتے ہیں. اب ہم وہ مدد رب سے کسی کے ذریعے مانگ لیں یا پھر اپنے آپ مانگ لیں، لیکن ہے کیا ہے وہ مدد آتی رب کی جانب سے. مان لیجئے کہ بھئی میں نے کہا میرے پتہ ہے مجھے بہت سارا کام ملا ہے، تم ذرا میرا کام کروانے میں ہیلپ کر دو گی، تم نے میری مدد کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رب ہو، میں نے تم سے مدد مانگی، معاذ اللہ استغفر اللہ. رب نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم میری مدد کر سکتی تھی تو تم نے کر دی، لیکن اصل میں جو مدد ہوئی وہ میری ہوئی کہاں سے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. آگے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کی معنی کیا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. کیا فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو کیا ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا. اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندے کو کیا کرو، بندو یوں عرض کرے کہ اے اللہ عز و جل تو نے اپنی جو کیا کہی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. جیسے کہ ہم جان گئے کہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ جان تو گئے کہ سیدھا راستہ یہ، لیکن ہم اس راستے پہ چلیں کیسے؟ تو ہم نے کیا کیا، پھر اس آیت سے سیکھا کہ دعا کرنا، کہ ہم پھر دعا کریں گے. دعا کریں کہ یا رب اب ہم جان تو گئے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن اس راستے پہ ہم چلتے رہیں، یہ راستہ ہمارے لیے قائم دائم رہے، تو ہم اس راستے پہ چلتے رہیں، تو بس یہ ہمارے پیر جو ہے اس راستے پہ سلامت رہے. تو یہ کیا ہے، یہ دعا بات ہو گئی. سب سے پہلے ہم نے اس میں سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے سیکھا الحمد شریف میں رب کی حمد سیکھی، رب کی ثنا سیکھی. پھر کیا کیا آگے کہ رب کی وحدانیت کے بارے میں بات کی کیا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے علاوہ کوئی اور کیا عبادت کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں، تو کیا ہے پورے جہاں والوں کا رب ہے. یہ بات سیکھی. پھر آپ کیا سیکھا کہ یا رب ہمیں سیدھا راستہ تو پتہ ہے لیکن اب تو ہمیں اس راستے پر چلا. یہ ہم نے دعا کا طریقہ بھی کیا سیکھا سورہ فاتحہ سے. اب صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے. عقائد یعنی کہ عقیدے جو ہیں، بہترین عقیدہ رکھنا جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام صحابہ اکرام
رضی اللہ تعالی عنہم بزرگان دین اولیاء اکرام تمام جو ہے اس پہ چلے، ٹھیک ہے، جو کہ کیا ہے، جو راستہ ہے کیا، جیسے کہ اگلی آیت میں موجود ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے الحمدللہ، جو کہ ہم ہیں اہل سنت۔ یہ راستہ کیا اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام علیہ السلام صرف اسی جو ہے مسلک کے اہل سنت میں جو کھڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ تو یہ کیا ہے، بہترین راستہ جس میں ہم لوگ ہیں، یہ راستہ کیا ہے، بہترین ہے، لیکن ہم یہ جانتے تو ہیں یہ راستہ بہترین ہے، لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے جو طاقت اور جو ہمت چاہیے، اس کے لیے ہمیں رب سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقیدہ درست رہیں، ہم لوگ بہترین عقیدہ رکھنے والے ہوں، ہمارے عقیدے خراب نہیں ہو جائیں۔ آگے دیکھیے، آگے کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کیا ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوئے کا۔ کیونکہ ابھی ہم نے کیا کیا، دعا مانگی نے کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستے پر چلا، اب کون سے راستے پر، تو راستہ ان کا جن پر رب تو نے احسان کیا، ان کا نہیں جن پر عذاب ہوا، جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوں۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کے کیا ہے، تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، جن لوگوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی کہ انبیاء اکرام اور شہداء اکرام، ٹھیک ہے، صالحین، اور ان سب کے راستے پہ چلنا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی کہ آپ لوگ یہ رسول کی پیروی کرے تو رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے گا جن پر رب نے احسان کیا، جن پر رب نے انعام کیے، جو صالحین ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، تمام کے راستے۔ یہ کیا ہے، اسی کی تفسیر۔ تو اب جو یہ آیت مبارکہ تھی جو میں نے ابھی پڑھی، کون سی والی، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے نا دو باتیں معلوم ہوتی، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ تو کہہ رہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے مرید ہدایت اور مشکات کے مقامات تک اس صورت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں جو ہے تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسی کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کو عقل کے نور سے کیا کرتے، مالا مال کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک سیدھا راستے پہ چلنا ہے نا تو ہمیں ایک بہترین شخصیت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم لوگ اپنا پیر بھی ڈھونڈتے ہیں تو پیر بھی ایسا ہو جو واقعی میں اس قابل ہو، جو ہمیں ایک اسی بہترین راستے پہ چلاتا رہے، ہاں ہم اس کی پیروی کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تمام انبیاء اکرام کی پیروی کریں، تمام جو ہے صالحین کی پیروی کریں، تمام صحابہ اکرام کی پیروی کریں۔
ان سب نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کری۔ تو ہمیں ایسے ہی چاہیے کہ ہم کسی ایسے کو سمجھ لیں کہ جس نے جو بھی کچھ کیا ہم بھی ویسا کریں، لیکن ہمیں وہ سمجھنے کے لیے چاہیے رہے گا کہ ہم پہلے اس کی تحقیق کریں۔ اب تحقیق کا مطلب یہ جیسے کہ ہم لوگ مرید ہوتے ہیں تو بھائی ہمیں پیر کو بھی بھائی بہت جانچ پڑتال کر کر بھائی پیر دیکھنا چاہیے اپنا، کہ اس کے اندر یہ تمام شریعت کے امور آتے ہوں، تمام اس کو غلط اور صحیح کی چیزیں ہوں، عقل ہو، سمجھ ہو، وہ صراط المستقیم پہ چلے۔ پھر اب کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر کیا ہوا غضب ہوا، نہ بہکوں کا، تو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ بھائی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان لیا، اور جو ہے یہودی تو کافی ساری چیزیں خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر نہیں جن پہ کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، جو بہکے ہوئے ہیں، جن کو دماغ میں چیزیں ہی نہیں آ رہی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ عقائد اور اعمال تمام چیزیں جو ہے نا بالکل اچھی طرح سے سمجھے، ٹھیک ہے، اور یہودی اور عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طریقے کو اپنائے اور نہ ہی ان کے جو ہے رسم اور رواج وغیرہ کو اپنائے۔ اب بعض لوگ جو ہے ولا ضالین کو ولا ضالین بھی پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ولا ضالین، ضاد کو ضاد پڑھ دیتے ہیں، ضا پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بعض لوگ ولا ضالین کو ولا ضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد یارخواہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ضاد کو ضاد یا پھر زال یا پھر زا، سب حروف جو ہے یہ کیا ہیں؟ یہ الگ الگ ہیں، ان کی پہچان الگ الگ ہے، ان کی نکلنے کی صفات الگ ہے، ان کے مخرج الگ ہے۔ ہم اگر کسی کو بھی قرآن پاک میں چینج کرتے ہیں، یعنی کہ تلاوت قرآن میں اگر ہم لوگ جان بوجھ کر کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر جگہ بدل دیتے ہیں، ایسے پڑھنا نماز میں، اور جو بھی ہم لوگ کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہر طریقے سے کیا ہے؟ حرام ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ولا ضالین بالکل غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ضاد ہے، وہاں پہ ضاد نہیں ہے، وہاں پہ ضا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم لوگ اس کے بعد آمین بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ آمین یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ جو جیسے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے، تو حنفیوں کی نزدیک کیا ہے کہ نماز میں آمین نہ بلند آواز سے نہیں بلکہ ہلکی آواز سے کہی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کی مکمل کر دی ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے اب دوسری سورت پر انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔